بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ماجد ہے۔ میں ایک کام سے اسکول کا کلرک ہوں۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کلرک کا کیا مقام ہوتا ہے، وہ بس کاغذوں میں دب کر رہ جاتا ہے۔ لیکن میری زندگی کے سب سے بڑے کاغذ وہ دعائیں تھیں جو میں روز اپنے اللہ کے حضور پیش کرتا تھا۔ میرا دل برسوں سے خالی تھا۔ شادی کے بعد ہر دن ایک امید سے جاگتا اور رات ایک مایوسی کے ساتھ سوتا۔ 8 سال، یہ 8 سال مجھے ایسے لگے جیسے صدیوں کا بوجھ میرے کندھوں پر ڈال دیا گیا ہو۔ میں اپنی بیوی کو ہر رات چپکے سے روتے دیکھتا۔ وہ اپنی چادر میں منہ چھپا کر اللہ سے مانگتی۔ میں اسے تسلی دیتا مگر اندر سے ٹوٹ رہا ہوتا۔ محلے والے بھی عجیب نظروں سے دیکھنے لگے تھے، کوئی ہنسی اڑا دیتا، کوئی ترس کھاتا۔ میں ان سب سے زیادہ اپنے والدین کی نگاہوں سے ڈرتا تھا۔ وہ بھی انتظار میں تھے کہ ان کے اکلوتے بیٹے کی اولاد ہو، ان کے گھر کی رونق بڑھے۔ میں نے کئی بار اپنی ماں کے سامنے کہا، اماں دعا کریں اللہ ہم پر بھی رحم کر دے۔ میری ماں آہ بھر کر کہتی، بیٹا دعا تو میں ہر وقت کرتی ہوں، بس اللہ کی مرضی کا انتظار ہے۔ وقت گزرتا رہا، ہر سال کے ساتھ میرا دل اور بھاری ہوتا گیا۔ لیکن پھر ایک دن وہ لمحہ آیا جس نے میری زندگی بدل دی۔ میری بیوی نے مجھے بتایا کہ وہ امید سے ہے۔ میں سکتے میں آ گیا۔ ایک پل کے لیے یقین نہیں ہوا، جیسے دل کا بوجھ اچانک اتر گیا ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور میں نے فوراً سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ 9 مہینے کیسے گزرے یہ میں ہی جانتا ہوں۔ ہر دن دعا کرتا رہا کہ اللہ سلامت رکھے۔ مجھے بیٹے یا بیٹی سے کوئی غرض نہ تھی، بس اولاد چاہیے تھی۔ پھر وہ دن آیا جب میرے کانوں میں بچے کے رونے کی آواز گونجی۔ نرس نے کہا، مبارک ہو، بیٹا ہے۔ میری دنیا جیسے جگمگا اٹھی۔ میں نے بیٹے کو پہلی بار گود میں لیا تو لگا جیسے ساری کائنات مجھے مل گئی ہو۔ وہ ننھا سا وجود میری انگلی کو پکڑ کر جیسے میرے دل پر قبضہ کر گیا۔ میں نے کہا، میرے بیٹے میں نے تجھے مانگا تھا، اللہ نے مجھے تو دیا ہے۔ گھر آیا تو خوشی کا میلہ لگا دیا، مٹھائیاں بانٹی، ہر محلے والے کو بتایا کہ اللہ نے مجھے بیٹے کی نعمت دی ہے۔ ماں کے چہرے پر جو سکون تھا وہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میرے والد بھی آنکھوں میں آنسو لیے بار بار دعا دے رہے تھے۔ میں بیٹے کو اپنی آنکھوں کی طرح سنبھالتا، ذرا سی حرکت پر گھبرا اٹھتا۔ اس کی ہنسی میری زندگی کا سہارا بن گئی تھی۔ لیکن اللہ کا کرم یہیں ختم نہیں ہوا۔ 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ بیوی نے مجھے پھر خوشخبری دی۔ اس بار میں اور وہ دونوں چاہتے تھے کہ بیٹی ہو۔ میں راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگتا، یا اللہ ایک بیٹی عطا کر دے تاکہ میرے گھر میں رحمت بھی ہو، نعمت بھی ہو۔ اللہ نے میری دعا قبول کی۔ دوسری بار جب کمرے میں بچے کی آواز گونجی تو نرس نے کہا، مبارک ہو، بیٹی ہے۔ میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ میں نے اپنی ننھی سی گڑیا کو گود میں لیا تو وہ میری آنکھوں کے سامنے مسکرا رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یہ میری رحمت ہے۔ اب میرا گھر مکمل ہو چکا تھا، ایک طرف بیٹا، دوسری طرف بیٹی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ مجھے بیٹی بیٹے سے بھی زیادہ پیاری لگنے لگی۔ اس کی مسکراہٹ، اس کے ننھے ننھے ہاتھ، اس کی معصوم آنکھیں مجھے اپنی طرف کھینچ لیتی تھیں۔ میں جب دفتر سے گھر لوٹتا تو سیدھا اس کے پاس جاتا۔ بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا مگر بیٹی میرے ساتھ لپٹ کر کھیلتی۔ میں اسے گود میں اٹھا کر کہتا، میری گڑیا تو میرے دل کا سکون ہے۔ وہ معصومیت سے ہنستی اور کہتی، بابا آپ سب سے اچھے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر اپنے رب کا شکر ادا کرتا۔ کبھی کبھی میرا بیٹا شکوہ کرتا، بابا پہلے آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے تھے، اب آپ گڑیا سے کرتے ہیں۔ میں دونوں کو گلے لگا لیتا اور کہتا، بیٹے تم دونوں میں میری جان بستی ہے۔ لیکن دل میں جانتا تھا کہ بیٹی کا مقام کچھ اور ہے، شاید اس لیے کہ مجھے احساس رہتا کہ یہ ایک دن دوسروں کے گھر چلی جائے گی، اس لیے میں اسے جتنا پیار دے سکتا ہوں دے دوں۔ میری کہانی کی شروعات خوشی سے ہوئی، لیکن مجھے خبر نہ تھی کہ یہ خوشیاں ایک دن میرے دل کو ایسی چوٹ دیں گی جو کبھی نہیں بھرے گی۔ میں اس وقت یہ سب نہیں جانتا تھا۔ اس وقت بس اتنا جانتا تھا کہ میرا گھر دعا کی قبولیت سے بھر گیا ہے۔ بیٹے کی ہنسی اور بیٹی کی معصومیت میرا سرمایہ ہے، اور میں ہر رات اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہتا، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے محرومی سے نکال کر رحمت عطا کی۔ میری زندگی معمول کے حساب سے چلنے لگی۔ صبح اسکول جانا، کاغذوں اور رجسٹروں میں دن گزارنا، اور شام کو جیسے ہی دروازہ کھلتا دونوں بچے دوڑتے ہوئے میرے پاس آتے، بیٹا مجھے بستے کے بارے میں بتاتا، اور بیٹی فوراً میری گود میں آ بیٹھتی۔
بیٹا زیادہ تر اپنی ماں کے ساتھ وقت گزارتا، وہ بیوی کے قریب رہنا پسند کرتا، اس کے ساتھ کھیلنا، اس سے ضدیں کرنا۔ لیکن بیٹی کا معاملہ الگ تھا۔ وہ میری جیبیں ٹٹولتی کہ دیکھوں بابا آج میرے لیے کیا لائے ہیں۔ کبھی پینسل، کبھی چھوٹا سا کھلونا، کبھی ٹافی۔ وہ ہر بار خوش ہو کر تالیاں بجاتی اور کہتی، بابا آپ سب سے اچھے ہیں۔ ایک دن کا واقعہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ میں دفتر سے آیا تو بیٹی نے فوراً میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، بابا چلے مجھے سائیکل چلانی ہے۔ میں نے حیران ہو کر کہا، تمہیں سائیکل کہاں سے آئی؟ تو بیٹی نے آگے بڑھ کر کہا، بابا میں نے اپنی پرانی سائیکل بہن کو دے دی ہے، اب وہ میرے پیچھے بیٹھنے کی بجائے خود چلائے گی۔ میں نے بیٹے کو شاباش دی اور بیٹی کو سائیکل پر بٹھا کر ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ بیٹی بار بار ہنس کر کہتی، بابا دیکھیے میں اکیلے چلا رہی ہوں۔ اس لمحے میں نے محسوس کیا کہ میرا بیٹا کتنا اپنی ماں جیسا ہے، قربانی دینے والا، اور بیٹی کتنے میرے جیسی ہے، ضدی اور ہر چیز میں آگے بڑھنے والی۔ لیکن شاید بیٹے کے دل میں یہ بات بیٹھنے لگی تھی کہ میں بہن کو زیادہ وقت دیتا ہوں۔ ایک رات جب میں دونوں کو کہانی سنا رہا تھا، بیٹا اچانک بول اٹھا، بابا پہلے آپ میرے ساتھ زیادہ کھیلتے تھے، اب تو بس بہن کو ہی ساتھ رکھتے ہیں۔ میرا دل کانپ گیا۔ میں نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو، لیکن یہ جو بیٹی ہے نا، یہ تو ایک دن چلی جائے گی، تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے، اسی لیے میں اسے زیادہ وقت دینا چاہتا ہوں۔ بیٹی نے حیرانی سے پوچھا، یہ کہاں جائے گی بابا؟ میں نے گہرا سانس لے کر کہا، بیٹیاں دوسرے گھر جاتی ہیں، ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، پھر وہ اپنے والدین کو کم وقت دیتی ہیں، لیکن بیٹے تو ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں۔ میری بات پر بیٹا خاموش ہو گیا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک سوال رہ گیا۔ دوسری طرف بیٹی جو میرے بازو میں تھی فوراً بولی، بابا میں کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، میں ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گی۔ میری آنکھیں نم ہو گئی۔ میں نے دونوں کو گلے لگا لیا اور کہا، تم دونوں میری جان ہو، تمہارے بغیر میں کچھ بھی نہیں۔ زندگی بظاہر پرسکون چل رہی تھی۔ بیٹا اپنی ماں کے ساتھ پڑھائی میں مصروف رہتا اور بیٹی میرے ساتھ کھیلتی رہتی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید اب سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ایک دن اسکول سے واپس آتے ہوئے میرا بیٹا اچانک زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کا ہاتھ سینے پر تھا اور چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ میں گھبرا گیا، فوراً اس کے پاس جھکا اور کہا، بیٹا کیا ہوا؟ وہ ہامتے ہوئے بولا، بابا دل میں بہت تیز درد ہو رہا ہے۔ اس دن سے میری زندگی ایک نئے امتحان میں داخل ہو گئی۔ پہل میں نے سوچا شاید یہ وقتی کمزوری ہے، مگر جب درد بار بار ہونے لگا تو ہم اسے شہر کے ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے کئی ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ رپورٹس آنے تک میرا دل بے چین رہا۔ بیٹی بار بار پوچھتی، بابا بھیا کو کیا ہوا ہے؟ میں اس کے ننھے سوالوں کا جواب دینے سے کتراتا رہا۔ جب رپورٹس آئیں تو ڈاکٹر نے سنجیدہ لہجے میں کہا، بچے کے دل کی شریانیں تنگ ہیں، یہ خطرناک معاملہ ہے، اگر بروقت علاج نہ کیا گیا تو حالات بگڑ سکتے ہیں۔ میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، ڈاکٹر صاحب اس کا علاج کیا ہے؟ انہوں نے سرد لہجے میں کہا، بائی پاس سرجری۔ وہ لفظ میرے کانوں میں ایسے گونجا جیسے کسی نے قیامت کی گھڑی سنا دی ہو۔ میں نے گھبرا کر کہا، سرجری؟ لیکن وہ تو… ڈاکٹر نے میری بات کاٹ دی، جی ہاں، بہت مہنگا عمل ہے اور جلد از جلد کرنا ضروری ہے۔ میں بیٹے کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ معصومیت سے کہہ رہا تھا، بابا مجھے کچھ نہیں ہوا، آپ پریشان نہ ہوں، مگر میں جانتا تھا کہ حقیقت کڑی ہے۔ ہسپتال سے نکلتے ہوئے میری بیوی نے آہستہ سے کہا، ماجد اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ میں خاموش ہو گیا۔ ہمارے پاس جو گھر تھا وہ بمشکل 3 مرلے کا تھا، اسی میں زندگی کی تمام جمع پونجی لگی ہوئی تھی، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہ تھا۔ میں نے حوصلہ کر کے کہا، ہم رشتہ داروں سے بات کریں گے، سب مل کر کچھ نہ کچھ کریں گے۔ اگلے ہی دن میں مختلف دروازوں پر گیا۔ سب سے پہلے اپنے ایک کزن کے پاس پہنچا۔ وہ بات سن کر ہچکچایا اور بولا، بھائی حالات دیکھ رہے ہو، خود بچوں کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، میں کیسے مدد کروں؟ مایوسی کے ساتھ واپس آیا تو بیوی نے امید سے پوچھا، کیا کہا اس نے؟ میں نے نظریں چرا کر کہا، وہ خود مشکل میں ہے۔ پھر ایک اور عزیز کے پاس گیا۔ اس نے صاف لفظوں میں کہا، ماجد یہ علاج تو بڑے لوگوں کا ہے، ہم جیسے لوگ کہاں اتنی بڑی رقم کا بندوبست کر سکتے ہیں، تم دعا کرو اللہ کرم کرے۔ اس کے لفظ میرے دل میں تیر کی طرح چبھ گئے۔ ہر دروازے سے انکار ہی ملا۔ میں رات کو دیر تک جاگتا اور چھت کو گھورتا رہتا۔ بیوی میرے پاس آ کر کہتی،
ہمت کرو ماجد، اللہ بڑا کارساز ہے۔ لیکن میں جانتا تھا کہ وقت بہت تیزی سے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ بیٹا پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ کھیلتے کھیلتے اچانک رک جاتا اور کہتا، بابا سانس نہیں آ رہا۔ میں اسے گود میں اٹھا کر اندر لے جاتا۔ بیٹی گھبرا کر میرے پیچھے دوڑتی اور سوال کرتی، بھیا کو کیا ہوا؟ کیوں بار بار سانس رک جاتا ہے؟ میں اسے بہلا دیتا، کچھ نہیں بیٹا، بس تھک گیا ہے۔ لیکن دل جانتا تھا کہ یہ تھکن نہیں، موت کی دستک ہے۔ ہسپتال والے بار بار کہہ رہے تھے کہ جلد سرجری کرانی ہوگی، لیکن جب بھی ان کے سامنے رقم کی بات آتی تو میں چپ ہو جاتا۔ ڈاکٹر نے صاف کہا، دیر ہوئی تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یہ جملہ میرے کانوں میں گونجتا رہتا۔ گھر کا ماحول دن بدن بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ ماں ہر وقت دعائیں پڑھتی رہتی، میری بیوی دن بھر پریشان چہرہ لیے بیٹھی رہتی، اور میں بار بار حساب لگاتا کہ اگر گھر بیچ بھی دوں تو اتنی بڑی رقم کہاں سے آئے گی۔ میرے پاس اب صرف 2 چیزیں رہ گئی تھی، ایک چھوٹا سا گھر اور ایک بے بسی جو میری ہڈیوں میں اتر چکی تھی۔ رشتہ داروں کی بے نیازی نے میرا دل توڑ دیا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ مشکل وقت میں یہی لوگ سہارا بنیں گے، مگر ہر کوئی اپنی تنگ دستی کا بہانہ بنا رہا تھا۔ میرے سامنے صرف ایک سوال تھا، بیٹے کی جان کیسے بچاؤں؟ اور ہر لمحہ یہ سوال میرے دماغ کو کچوکے لگاتا رہتا۔ مجھے خبر نہ تھی کہ یہ آزمائش ابھی اور بڑھنے والی ہے۔ بیٹے کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ دواؤں کا کوئی خاص اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن اچانک وہ کھیلتے کھیلتے گر گیا، سانس بند ہو رہا تھا، آنکھیں اوپر کو پلٹنے لگی۔ میں اور میری بیوی گھبرا کر اسے فوراً ہسپتال لے گئے۔ وہاں پہنچتے ہی نرسیں دوڑ پڑیں۔ کچھ لمحوں بعد ڈاکٹر باہر آیا اور سخت لہجے میں بولا، بچہ وینٹیلیشن پر ہے، اب وقت بہت کم ہے، اگر آج یہ آپریشن نہ ہوا تو اس کی جان بچانا مشکل ہے۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں بجلی کی طرح گرے۔ میں نے گھبرا کر کہا، ڈاکٹر صاحب تھوڑا وقت دیجیے، میں پیسے کا بندوبست کرتا ہوں۔ ڈاکٹر نے جواب دیا، وقت نہیں ہے، فیصلہ ابھی کرنا ہوگا۔ میں اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنے کانوں کے جھمکے اور چوڑیاں اتار کر میری ہتھیلی پر رکھ دی۔ آنکھوں میں آنسو تھے اور بس اتنا کہا، ماجد شاید یہی کچھ کام آ جائے۔ میں بھاگتا ہوا قریب کے سنیار کے پاس لے گیا۔ اس نے زیور تول کر کہا، بھائی اتنے پیسے ہی مل سکتے ہیں۔ رقم میرے سامنے رکھی تھی، مگر یہ سرجری کے اخراجات کے مقابلے میں سمندر کے سامنے قطرے کے برابر تھی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، کچھ اور دے دو، یہ میری بیوی کا سب کچھ ہے۔ وہ بولا، یہی حقیقت ہے، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ پیسے ہاتھ میں لے کر جب ہسپتال پہنچا تو ڈاکٹر نے سن کر مایوسی سے سر ہلایا، یہ بہت کم ہے، آپریشن کے بغیر بچہ زیادہ دیر نہیں چل پائے گا۔ میری ٹانگوں سے جان نکل گئی۔ میں کوریڈور میں بیٹھ گیا۔ بیٹی گھر پر تھی، میری ماں کے پاس۔ اس معصوم کو خبر بھی نہ تھی کہ اس کا بھائی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ میری بیوی میرے پاس زمین پر بیٹھ گئی اور رو کر کہنے لگی، ماجد کچھ کرو، میرے بیٹے کو بچا لو۔ میں نے تسلی دینے کی کوشش کی، مگر میرے اپنے دل میں کچھ باقی نہ رہا تھا۔ میں ہسپتال سے باہر نکلا۔ شام ڈھل رہی تھی، شہر کی سڑکوں پر گاڑیوں کا شور تھا، لیکن مجھے سب کچھ سناٹا لگ رہا تھا۔ میں ایک بینچ پر جا بیٹھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے ایک سگریٹ جلایا، دھوئیں کے ہلکے بنتے گئے اور بکھرتے گئے۔ میں خود سے کہہ رہا تھا، یا اللہ کہاں سے لاؤں اتنے پیسے، کس کے در پر جاؤں؟ اسی سوچ میں ڈوبا تھا کہ اچانک ایک عورت میرے قریب آ کر رکی، ساڑی میں ملبوس، آنکھوں میں عجیب سی چمک۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا، کیا ہوا بھائی؟ لگتا ہے بہت بڑے غم میں ہو۔ میری برداشت ختم ہو گئی۔ میں اس کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ہچکیوں کے بیچ کہا، میرا بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے اگر آج آپریشن نہ ہوا تو بچ نہیں پائے گا، مگر میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اس کا علاج کرا سکوں۔ وہ عورت خاموشی سے سنتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، اگر میں کہوں کہ تمہیں اتنے پیسے دے سکتی ہوں تو کیا کرو گے؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں امید کی چمک آئی اور فوراً کہا، کیا تم واقعی میری مدد کر سکتی ہو؟ میرے بیٹے کی جان بچ سکتی ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا، ہاں لیکن ایک شرط ہے۔ میں نے بےتابی سے پوچھا، کیا شرط؟ وہ میرے قریب جھک کر بولی، کل تم اپنی بیٹی کو اسکول سے لے کر گھر جا رہے تھے، بہت پیاری ہے، اگر وہ مجھے دے دو تو تمہیں اتنے پیسے دوں گی کہ تم فوراً اپنے بیٹے کا آپریشن کرا سکو۔ میرے وجود میں جیسے آگ لگ گئی، میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔
غصے اور حیرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ چیخ کر کہا، کیا کہہ رہی ہو تم نے میری بیٹی کو کہاں دیکھا؟ اور تم کیسے سوچ سکتی ہو کہ میں اسے تمہارے حوالے کروں گا؟ وہ ذرا بھی نہ گھبرائے، ہنستے ہوئے بولی، میں نے کل دیکھا تھا جب وہ تمہارے ساتھ ہنستی کھیلتی جا رہی تھی۔ میں یہیں قریب رہتی ہوں، یہ محلہ شریفوں کے لیے نہیں مگر امیر لوگ آتے جاتے ہیں۔ سوچ لو، ابھی تمہارے پاس ایک راستہ ہے، بیٹا بچ سکتا ہے۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، کبھی نہیں، تم مجھے کیا سمجھتی ہو؟ میں اپنی بیٹی کو ایسے گندے کام کے لیے کیسے بیچ سکتا ہوں؟ وہ پھر مسکرائے، اس بار اس کی مسکراہٹ اور بھی تیز تھی۔ نادو، کوئی مسئلہ نہیں، پھر اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھ لو۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، میں کچھ بول نہ سکا۔ وہ عورت آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آگے بڑھ گئی، میں سڑک پر کھڑا رہ گیا۔ سگریٹ کا ٹکڑا میرے ہاتھ سے گر چکا تھا، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ایک لمحے کو لگا جیسے زمین میرے قدموں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، بادلوں کے بیچ سورج ڈوب رہا تھا، ہوا میں نمی اور دھوئیں کی بو ملی ہوئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اللہ نے مجھے کس آزمائش میں ڈال دیا ہے، ایک طرف بیٹے کی جان، دوسری طرف بیٹی کی عزت۔ اس وقت تک میں فیصلہ نہیں کر پایا تھا، لیکن مجھے اتنا یقین تھا کہ یہ عورت دوبارہ میرے سامنے ضرور آئے گی، اور وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہوگا۔ بینا بائی کے الفاظ میرے کانوں میں بار بار گونجتے رہے، اپنے بیٹے کو مرتا دیکھ لو یا پھر اپنی بیٹی کو دے دو اور اسے بچا لو۔ میں نے غصے میں اسے جھڑک تو دیا تھا، مگر اس کی بات دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئی۔ ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹے کے سانس کے لیے مشینیں چلتی دیکھ کر میں ٹوٹ گیا۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر کہا، اگر آج کچھ نہ ہوا تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ میں نے بیوی کی آنکھوں میں دیکھا، وہ رو رو کر کہہ رہی تھی، ماجد، میرے بیٹے کو بچا لو، کچھ بھی کر لو، اللہ کے لیے کچھ کرو۔ اس کی آواز میرے اندر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ میں جانتا تھا وہ عورت مجھے پھر یاد آ رہی ہے، وہی عورت جسے میں نے دھتکارا تھا۔ رات گھر آیا تو ماں صحن میں بیٹھی دعائیں پڑھ رہی تھی۔ بیٹی کھیلتے کھیلتے میرے پاس آ کر لپٹ گئی اور بولی، بابا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ میں نے نظریں چھپا لیں، دل چاہ رہا تھا کہ سب کچھ چیخ کر بتا دوں مگر زبان قفل ہو گئی۔ میں رات بھر جاگتا رہا، کمرے میں ٹہلتا رہا، کبھی بیٹے کی تصویر کو دیکھتا، کبھی بیٹی کو جو سکون سے سو رہی تھی۔ میں نے سوچا، اگر بیٹے کو کچھ ہو گیا تو میری بیوی بھی مر جائے گی، میرا خاندان بکھر جائے گا، لیکن اگر بیٹی کو دے دیا تو کیا میں اس بوجھ کے ساتھ جی سکوں گا؟ صبح ہوئی تو بیوی ہسپتال جانے کی تیاری میں تھی، ماں کچن میں مصروف تھی۔ بیٹی میرے پاس آئی اور بولی، بابا، آج اسکول نہیں جانا؟ میں نے زبردستی مسکرا کر کہا، نہیں بیٹا، آج اسکول نہیں، آج ہم آئس کریم کھانے چلیں گے۔ وہ خوشی سے تالیاں بجانے لگی۔ سچ بابا، آپ مجھے آئس کریم کھلائیں گے؟ میں نے سر ہلایا اور کہا، ہاں، لیکن اماں کو مت بتانا، یہ ہمارا راز ہے۔ بیوی نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو ماجد؟ میں نے نظریں جھکا کر کہا، بس بیٹی کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنے جا رہا ہوں، شام کو سیدھا ہسپتال آ جاؤں گا۔ اس نے سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے، لیکن جلدی آ جانا۔ میں نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور دروازے سے باہر نکل آیا۔ وہ راستے بھر خوشی خوشی باتیں کرتی رہی۔ بابا، میں سب سے بڑی آئس کریم کھاؤں گی، آپ بھی کھائیں گے نا؟ میں نے آہستہ سے کہا، ہاں بیٹا، تمہارے ساتھ ہی کھاؤں گا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں میرے دل کو چیر رہی تھیں۔ وہ بار بار اشارہ کر کے کہتی، بابا، یہ دیکھیں، کتا بھاگ رہا ہے، بابا وہ چڑیا اڑ گئی، بابا وہ رکشہ کتنا شور کر رہا ہے۔ میں زبردستی ہنستا رہا جیسے سب ٹھیک ہو۔ چلتے چلتے اس نے اچانک سوال کیا، بابا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آئس کریم والا تو دوسری طرف ہے نا؟ میرا دل دہل گیا۔ میں نے جھوٹ گھڑ کر کہا، وہاں بھی چلیں گے، پہلے ایک اور جگہ جانا ہے، پھر آئس کریم کھائیں گے۔ اس نے معصومیت سے کہا، اچھا، پھر آپ مجھے جھولا بھی جھلائیں گے؟ میں نے سر ہلایا، مگر اندر سے لگ رہا تھا جیسے ہر لفظ میرا گلا دبا رہا ہے۔ قدم خود بخود اس راستے پر بڑھ رہے تھے جس کے بارے میں سوچنا میں گناہ تھا۔ بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں مضبوطی سے تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے چھڑانے جا رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار بیٹی کا چہرہ آ رہا تھا جو ہسپتال کے بستر پر مشینوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور پھر اس کے ساتھ بیٹی کی آواز گونجی، بابا، کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا، بس قدم بڑھاتا رہا۔ راستہ طویل لگ رہا تھا، لیکن اصل میں وہ لمحے بہت تیزی سے گزر رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ ایک پل کے بعد سب کچھ بدلنے والا ہے۔
بیٹی کے کہہ کے اور سوال میرے کانوں میں گونجتے رہے، مگر میرے دل میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ گلیوں کا وہ راستہ آج مجھے کسی اندھیرے غار جیسا لگ رہا تھا۔ میں بیٹی کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھ رہا تھا اور اس کی چھوٹی چھوٹی قدموں کی چاپ میرے دل پر خنجر کی طرح لگ رہی تھی۔ جب میں اسے محلے کے قریب پہنچا تو ہوا ہی بدل گئی۔ مکانات کی کھڑکیوں سے پردے جھانک رہے تھے، کچھ چہرے اوپر سے جھک کر دیکھ رہے تھے۔ بیٹی نے میرا ہاتھ کھینچ کر کہا، بابا یہ کیسا محلہ ہے؟ سب لوگ عجیب طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے نظریں جھکا لی اور قدم تیز کر دیے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دروازہ میرے سامنے تھا جہاں میرا ضمیر کانپنے لگا۔ وہی کوٹھا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میرے قدم یہاں پڑیں گے۔ بیٹی نے معصومیت سے پوچھا، یہ کس کا گھر ہے بابا؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ دروازے پر بیٹھے ایک آدمی نے مجھے پہچان لیا۔ اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں بھائی آئے ہو، اندر چلو۔ وہ ہمیں لے کر اندر گیا۔ بیٹی ڈر کر میرے ساتھ لپٹ گئی۔ اندر شور تھا، گانے کی آوازیں، ہنسی مذاق اور کھڑکیوں میں بیٹھی لڑکیاں۔ میری بیٹی نے سہم کر کہا، بابا مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ چند لمحوں بعد بینا بائی سامنے آ گئی۔ وہ اسی طرح مسکراتی ہوئی تھی جیسے کل رات تھی۔ بولی، تو آخر کار فیصلہ کر ہی لیا، لے آئے نا اپنی رحمت؟ میں نے آنکھیں جھکا لی۔ بیٹی حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ وہ بولی، بابا یہ کون ہے؟ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ میری زبان گنگ ہو گئی۔ بینا بائی نے نوٹوں کی ایک گڈی میرے سامنے رکھ دی۔ اس کی آواز میں زہر تھا۔ یہ لو، اتنے ہی مانگے تھے نا تم نے، اب تمہارا بیٹا بچ سکتا ہے۔ بیٹی فوراً رو پڑی۔ اس نے میرے بازو کو زور سے پکڑ کر کہا، بابا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے یہیں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ میں نے کہا تھا نا کہ میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ اس کی چیخیں میرے کانوں کو کاٹ رہی تھیں۔ میرا دل چیخ رہا تھا کہ اسے لے کر واپس بھاگ جاؤں، مگر بیٹے کی بے بسی میرے سامنے آ گئی۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے بیٹی کے ماتھے کو چوما۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے دھیرے سے کہا، بیٹا تمہارے بابا کو معاف کر دینا، میں مجبور ہوں۔ بیٹی نے روتے اپنے ہاتھ میرے ہاتھوں پر رکھ دیے اور بار بار کہا، بابا مجھے یہاں نہ چھوڑیں، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، مجھے اکیلا مت چھوڑیں۔ اس کی سسکیاں حال میں گونج رہی تھیں۔ میں نے اپنے کان بند کر لیے، آنکھوں کو جھکا لیا۔ بینا بائی نے اشارہ کیا اور ایک عورت نے آ کر بیٹی کو زور سے پکڑ لیا۔ وہ چھوٹنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن وہ اس کے نازک بازوؤں کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھی۔ بیٹی مسلسل چیخ رہی تھی، بابا بابا مجھے بچائیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میرے قدم لڑکھڑائے مگر میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ سکا۔ بینا بائی کی ہنسی پیچھے سے سنائی دے رہی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے نوٹ اپنی جیب میں ڈالے اور باہر نکل آیا۔ دروازہ بند ہوا تو اندر سے بیٹی کی چیخیں اور سسکیاں اب بھی سنائی دے رہی تھیں، لیکن میں نے اپنے دل کو پتھر کر کے خود کو بہرا بنا لیا۔ گلی سے گزرتے ہوئے لوگ مجھے دیکھ رہے تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں ابھی اپنی سب سے قیمتی چیز کسی کے حوالے کر کے آیا ہوں۔ میں زمین پر نظر رکھ کر چلتا رہا۔ دل میں بس ایک ہی بات تھی، اب میرا بیٹا بچ جائے گا، میری قربانی ضائع نہیں جائے گی۔ میں جب ہسپتال کے قریب پہنچا تو یاد آیا کہ بیٹی کو تو میں نے آئس کریم کا وعدہ کیا تھا۔ میرے ہاتھ کانپ گئے۔ اس کی آواز پھر سنائی دی، بابا مجھے کہاں چھوڑ رہے ہیں؟ میں نے کانوں کو دبا لیا۔ دل نے کہا، یہ سب بیٹی کے لیے ہے۔ ہسپتال کے دروازے پر کھڑا ہوا تو مجھے لگا جیسے قدم زمین میں دھنس گئے ہوں۔ ایک طرف بیٹی کی زندگی کی امید، دوسری طرف بیٹی کی چیخیں۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں کہا، یا اللہ میں نے اپنی رحمت تیرے حوالے کی ہے، میرے بیٹے کو بچا لے۔ ہسپتال کی دیواروں کے اندر وہ لمحے میرے لیے قیامت بنے ہوئے تھے۔ میں نے بیوی اور ماں کو ہسپتال آنے سے منع کر دیا اور کہا کہ میرے ساتھ ہی میری بیٹی بھی ہے۔ سرجری کا کمرہ بند ہوا تو میری جان جیسے سولی پر لٹک گئی۔ گھنٹوں گزر گئے، ہر سیکنڈ قیامت بن کر بیتا۔ دل میں بس ایک ہی دعا تھی، یا اللہ میری قربانی رائیگاں نہ جائے، میرے بیٹے کو زندگی دے دے۔ آخرکار دروازہ کھلا، ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ بولا، آپریشن کامیاب رہا ہے، بچے کی حالت اب بہتر ہے۔ یہ سن کر میرے اندر ایک لمحے کو سکون اتر آیا۔ بیوی نے سجدہ شکر ادا کیا، ماں نے آنکھیں بند کر کے اللہ کا شکر کیا۔ میں نے سر جھکا کر گہری سانس لی اور خود کو تسلی دی کہ جو کچھ کیا بیٹی کی زندگی کے لیے کیا۔ کچھ دنوں بعد بیٹا آہستہ آہستہ صحت یاب ہونے لگا۔ وہ چلنے لگا، ہنسنے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا،
اب خطرہ ٹل گیا ہے، مگر خیال رکھنا ہوگا۔ گھر میں سب نے خوشی کا سانس لیا، لیکن اس خوشی کے پیچھے ایک سیاہ سایہ ہر وقت میرا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ معصوم چیخیں، وہ سوال کہ بابا مجھے کہاں چھوڑ رہے ہیں، ہر رات میرے کانوں میں گونجتی رہتی تھی۔ گھر لوٹنے کے بعد بیوی نے سب سے پہلا سوال یہی کیا، ماجد گڑیا کہاں ہے؟ تم اسے ساتھ لے کر گئے تھے نا، کہاں چھوڑ آئے ہو؟ میرے حلق میں کانٹے اٹک گئے۔ میں نے نظر بچا کر کہا، وہ گم ہو گئی، راستے میں نہ جانے کیسے الگ ہو گئی۔ میں بہت ڈھونڈتا رہا مگر نہیں ملی۔ بیوی چیخ پڑی، کیا کہہ رہے ہو تم؟ میری بیٹی گم ہو گئی اور تم خالی ہاتھ آ گئے؟ تم نے پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ میں نے سر جھکا کر کہا، ڈاکٹر نے کہا تھا بیٹی کی حالت نازک ہے۔ میں ہسپتال سے ہٹ نہیں سکا۔ اس دن کے بعد بیوی پاگلوں کی طرح در بدر بیٹی کو ڈھونڈنے لگی۔ کبھی تھانے جاتی، کبھی گلیوں میں نکلتی، کبھی محلے والوں سے پوچھتی۔ ہر جگہ سے صرف ایک جواب ملتا، ہم نے نہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں امید باقی تھی، مگر میرے دل میں حقیقت کا زہر بھر چکا تھا۔ میں خاموش رہتا، جھوٹ پر جھوٹ بولتا کہ ہو سکتا ہے کوئی لے گیا ہو سکتا ہے کہیں مل جائے۔ ماں کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ وہ بیٹے کی صحت پر خوش تو تھی، مگر پوتی کے غائب ہونے نے اسے توڑ کر رکھ دیا۔ وہ بار بار مجھ سے کہتی، ماجد تو نے ٹھیک سے تلاش کیا تھا، کوئی سراغ ملا؟ میں بس سر ہلا دیتا۔ اس کے چہرے پر دن بدن کمزوری چھا گئی۔ آخر کار ایک دن وہ بستر سے نہ اٹھ سکی۔ زبان پر آخری لفظ یہی تھے، میری گڑیا، اور آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے۔ گھر کے صحن میں ماں کی میت پڑی تھی۔ میں خاموش کھڑا تھا، مگر اندر سے چیخ رہا تھا۔ بیوی دیوانہ وار رو رہی تھی۔ بیٹے کو بھی پوری طرح بات کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ بس ماں کے پاس بیٹھ کر پوچھتا، امی بہن کب آئے گی؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ وقت گزرتا رہا، بیٹا دن بدن تندرست ہوتا گیا۔ وہ اسکول جانے لگا، کھیلنے لگا۔ اس کی ہنسی گھر میں گونجتی تو سب لمحے کے لیے خوشی محسوس کرتے۔ بیوی کبھی کبھی بیٹے کو سینے سے لگا کر کہتی، میرا سہارا یہی ہے اب، لیکن آنکھوں میں بیٹی کی یاد کے آنسو چھپے ہوتے۔ میری اپنی حالت یہ تھی کہ باہر سے سب کے سامنے پرسکون رہنے کی کوشش کرتا، مگر رات کو بستر پر جا کر بیٹی کی آوازیں یاد آتی۔ وہ چیخ کے، بابا مجھے یہیں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ میرے وجود کو لرزا دیتی۔ میں کروٹیں بدلتا رہتا اور دل میں سوچتا کہ بیٹے کی زندگی بچ گئی، مگر کیا اس قیمت پر؟ بیوی کی حالت دن بدن بگڑنے لگی۔ وہ ہر آنے جانے والے سے بیٹی کا حال پوچھتی، کبھی دروازے پر جا کر کھڑی رہتی اور کہتی، شاید ابھی لوٹ آئے۔ محلے والے سر ہلا کر کہتے، اللہ کرے مل جائے، مگر کوئی بھی سچ نہیں جانتا تھا، صرف میں جانتا تھا، اور وہ راز مجھے اندر سے کھا رہا تھا۔ کبھی کبھی بیٹا کھیلتے کھیلتے کہہ دیتا، بابا بہن کب واپس آئے گی؟ میں نے اس کے لیے کھلانا رکھا ہے۔ میں جھوٹ بولتا، جلد آ جائے گی، لیکن میرا دل جانتا تھا کہ وہ سوال میرے گلے کا پھندا ہے۔ وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا۔ بیٹے کے بچپن کے دن گزرتے گئے اور وقت نے پلک جھپکتے ہی اسے جوانی میں پہنچا دیا۔ اس کی صحت اب بالکل ٹھیک تھی، کالج جانے لگا، دوست بننے لگے، محفلوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا۔ گھر کے اندر اس کی آواز گونجتی تو ماں خوشی سے مسکراتی، ماجد دیکھو میرا بیٹا کتنا جوان اور مضبوط ہو گیا ہے، اللہ نے ہمیں محروم نہیں رکھا۔ میں بس سر ہلا دیتا، باہر سے مسکراتا، لیکن اندر ایک زخم تھا جو کبھی بھر نہ سکا۔ بیٹا کالج سے دیر سے آنے لگا۔ پہلے میں نے سمجھا کہ پڑھائی اور دوستوں کا وقت ہے، لیکن پھر کئی بار دیکھا کہ وہ بے دہانی میں رہتا ہے، نظریں چھپاتا ہے۔ ایک شام محلے کے ایک پرانے دوست نے مجھے روک کر کہا، ماجد بھائی برا نہ ماننا، لیکن آپ کی بیٹی کو میں نے کئی بار اس محلے میں دیکھا ہے، وہی کوٹھا۔ میرا دماغ گھوم گیا۔ فوراً گھر آیا اور بیٹے کو سامنے بٹھا کر کہا، سچ بتاؤ کہاں جاتے ہو؟ وہ نظریں چراتا رہا، آخر کار بولا، بابا میں دوستوں کے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ میں نے غصے سے کہا، جھوٹ مت بولو، مجھے سب پتہ چل گیا ہے، تم کوٹھے پر جاتے ہو۔ وہ چونکا، پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، ہاں بابا جاتا ہوں، لیکن صرف جانے کی بات نہیں، میں نے فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے سختی سے کہا، کیا فیصلہ؟ اس نے آنکھوں میں عجب ضد کے ساتھ کہا، میں وہاں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، وہ طوائف ہے، میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے قدموں تلے زمین کھسک گئی۔ میں غصے سے لرز گیا، چیخ کر کہا، کیا کہا تم نے؟ شادی؟ اور وہ بھی طوائف سے؟ تمہیں ہوش ہے؟ تمہارا باپ ایک عزت دار آدمی ہے، میں کبھی یہ ذلت اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔
بیٹے نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بابا عزت کیا ہوتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ عزت صرف یہ ہے کہ آپ دنیا کو کیا دکھاتے ہیں؟ اس لڑکی نے مجھے دل سے چاہا ہے اور میں اسے اپنی بیوی بنا کر عزت دینا چاہتا ہوں۔ میں نے میز پر ہاتھ مارا اور چیخ کر کہا، بس ایک لفظ اور نہیں، میں اپنے گھر کی دیواروں میں کبھی ایسی عورت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ سوچ بھی اپنے دماغ سے نکال دو۔ بیٹا ہنسا نہیں، بولا بھی نہیں، صرف اتنا کہا، اگر آپ میری محبت کو گناہ سمجھتے ہیں تو پھر یہ گھر بھی مجھے قید لگتا ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ میں نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر تمہیں یہی راستہ پسند ہے تو نکلو، مگر یاد رکھنا ایک بار گیا تو یہ دروازہ دوبارہ تمہارے لیے نہیں کھلے گا۔ ماں گھبرا کر بیچ میں آئی۔ اس نے بیٹے کے کندھے پکڑ کر کہا، بیٹا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہارے بابا کو غصہ آ گیا ہے، چھوڑو یہ ضد۔ بیٹے نے ماں کے ہاتھ جھٹک دیے اور بولا، امی آپ نہیں سمجھیں گی، میں دل کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے اس کے قریب جا کر کہا، تمہاری ماں کے آنسو نظر نہیں آ رہے؟ تم نے ایک لمحے کو بھی نہیں سوچا کہ یہ گھر کس حال میں ٹوٹ جائے گا؟ اس کی آنکھوں میں وہی ضد تھی جو بچپن میں چھوٹی چھوٹی ضدوں میں دیکھتا تھا، لیکن یہ ضد بہت بڑی تھی۔ اس نے سر جھکا کر کہا، بابا میں فیصلہ کر چکا ہوں، اگر آپ مجھے قبول نہیں کریں گے تو میں اپنی راہ خود بناؤں گا۔ میرے دل میں ایک طوفان تھا، غصے میں نے چیخ کر کہا، نکل جاؤ میرے گھر سے، مجھے ایسے بیٹے کی ضرورت نہیں جو میری عزت خاک میں ملا دے۔ اس نے آہستہ آہستہ دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ ماں رو رہی تھی، اس کے قدم پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ رکنے والا نہیں تھا۔ اس نے جاتے جاتے صرف ایک نظر پیچھے ڈالی، آنکھوں میں آنسو تھے لیکن قدم مضبوط تھے۔ وہ دروازے سے باہر نکل گیا۔ بیٹے کے جانے کے بعد گھر ایک خالی خال بن گیا تھا۔ بیوی دن رات آہیں بھرتی، کبھی دروازے پر جا کر کھڑی ہو جاتی کہ شاید واپس آ جائے، کبھی دیوار سے لگ کر رو پڑتی۔ میں سخت لہجے میں کہہ دیتا، اگر ضد کر کے گیا ہے تو واپس آنے کی ضرورت نہیں، ایسے بیٹے سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ دل کے اندر ایک کسک ہر وقت جمی رہتی، ہر دروازے کی آہٹ پر لگتا شاید وہی آیا ہو۔ مہینے گزرتے گئے۔ ایک دن شام کو دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرا بیٹا کھڑا تھا، چہرہ تھکا ہوا مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ بیوی کی خوشی کے انتہا نہ رہی، وہ بھاگ کر اس سے لپٹ گئی۔ بیٹا کہاں تھے؟ کیوں چھوڑ گئے تھے ہمیں؟ میں پیچھے ہی کھڑا رہا۔ بیٹے نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، بابا میں واپس آیا ہوں، لیکن ایک بات پہلے سننی ہوگی۔ میں نے غصے سے کہا، اب کیا سننا باقی رہ گیا ہے؟ تم نے گھر کی عزت مٹی میں ملا دی۔ وہ پرسکون لہجے میں بولا، بابا میں نے نکاح کر لیا ہے۔ میری آنکھوں میں غصے کی بجلی کون گئی۔ کس سے؟ کیا وہی طوائف جس کے لیے گھر چھوڑا تھا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی ہاں، اسی سے۔ اب وہ میری بیوی ہے اور میں اسے اپنے ساتھ ہی لایا ہوں۔ میری بیوی نے گھبرا کر کہا، بیٹا تم نے کیا کر دیا؟ یہ کیسا فیصلہ ہے؟ میں آگ بگولا ہو گیا۔ تم نے میری بات نہ مانی، میری عزت کا خون کر دیا۔ طوائف کو بیوی بنا کر اس گھر میں لانا چاہتے ہو؟ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اسی لمحے دروازے کے پیچھے سے ایک عورت اندر آئی، نقاب میں لپٹی ہوئی۔ بیٹا آگے بڑھا اور بولا، یہی ہے وہ لڑکی جسے میں اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ میں نے تڑپ کر کہا، نقاب ہٹاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کس کے لیے میرا بیٹا سب کچھ بھول گیا ہے۔ عورت نے آہستہ سے نقاب اٹھایا اور جیسے اس کا چہرہ سامنے آیا میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے میں نے برسوں پہلے بینا بائی کے کوٹھے پر دیکھا تھا، وہی چہرہ جو میرے دل پر کانٹے کی طرح لگا تھا۔ میرے منہ سے نکلا، یہ وہی ہے۔ آنکھوں کے سامنے سب مناظر گھومنے لگے، بیٹی کی چیخیں، وہ اندھیری گلی، وہ بند دروازہ۔ میں سکتے میں کھڑا تھا۔ بیٹا میری طرف بڑھا اور کہا، بابا اب تو آپ کو کچھ سمجھ آیا، میں کیوں گیا تھا کوٹھے پر، کیوں ان راستوں پر قدم رکھا جنہیں آپ ناپاک کہتے ہیں؟ کیونکہ میں جانتا تھا میری بہن کو آپ وہیں چھوڑ آئے تھے۔ میرا جسم لرز گیا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ چیخ کر بولا، ہاں بابا، آپ نے اپنی بیٹی کو وہاں بیچا تھا، آپ نے اپنی رحمت کو خود اپنے ہاتھوں سے اس جہنم میں دھکیلا تھا۔ میری بیوی یہ سن کر زمین پر بیٹھ گئی، آنکھوں میں خوف اور صدمہ۔ اس نے میرے بازو پکڑ کر کہا، یہ کیا کہہ رہے ماجد؟ کیا یہ سچ ہے؟ میری زبان بند تھی، الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ بیٹا آگے بڑھا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں نے سب جان لیا ہے۔ میں کوٹھے پر گیا کیونکہ میں اپنی بہن کو ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا شاید وہاں مل جائے،
لیکن وہاں مجھے یہ لڑکی ملی. اس نے میری آنکھیں کھول دی. بابا، میں گناہ نہیں کر رہا. میں نے نکاح کیا ہے، مگر آپ نے جو کیا وہ گناہ سے بھی بڑھ کر تھا. میں ہکا بکا کھڑا رہا. ہر لفظ میرے لیے بجلی کی کوند بن رہا تھا. میری بیوی روتے ہوئے بار بار کہہ رہی تھی، ماجد کچھ کہو، یہ سب سچ نہیں ہو سکتا. لیکن میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا. بیٹا بولا، میں نے اپنی بیوی کو اس لیے لایا ہے کہ میں چاہتا ہوں آپ سب سچ جانیں. یہ طوائف نہیں ہے، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، جیسے میری بہن تھی. اور آپ نے اپنی بیٹی کو چھوڑ کر سب سے بڑی خطا کی. میں نے سر ہاتھوں میں پکڑ لیا. آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بڑا انکشاف تھا. بیٹا خاموش نہ رہا. بولا، بابا میں نے آپ کی طرح چپ نہیں بیٹھا. میں نے برسوں اپنی بہن کو ڈھونڈنے کی کوشش کی. جب میں بڑا ہو رہا تھا ہر دن سوچتا تھا کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہوگی. میں کوٹھے کے چکر لگاتا رہا، ہر کمرے میں جھانکا، ہر چہرے کو دیکھا، لیکن وہ کہیں نہیں ملی. میں نے کامتی آواز میں کہا، پھر بھی تم نے ہمت نہیں ہاری. وہ تڑپ کر بولا، کیسے ہارتا بابا؟ وہ میری بہن ہے. آپ کی خطا میری غیرت کو جلاتی رہی. میں نے عہد کیا تھا کہ چاہے جیسے بھی ہو اسے ڈھونڈ کر رہوں گا. میری بہو جب تک خاموش تھی آگے بڑھے. اس نے آہستہ آہستہ کہا، میں آپ سب کو ایک بات بتا سکتی ہوں. شاید یہ وہی خبر ہے جس کی آپ کو برسوں سے تلاش ہے. ہم تینوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. میں نے لرزتے ہوئے کہا، کیا جانتی ہو تم؟ اس نے نظریں جھکا کر کہا، میری ماں بینا بائی نے آپ کی بیٹی کو بہت پہلے ایک امیر زادے کے حوالے کر دیا تھا. اس وقت میں چھوٹی تھی، لیکن مجھے وہ دن یاد ہے. میری بیوی نے سسکتے ہوئے کہا، فروخت کر دیا؟ تو کیا وہ بھی برباد ہو گئے؟ بہو نے فوراً کہا، نہیں، یہی اللہ کا کرم تھا کہ وہ امیر زادہ باقی لوگوں جیسا نہیں تھا. اس نے آپ کی بیٹی کو بیچنے کے لیے نہیں خریدا تھا. اس نے اسے اپنی بیوی بنایا، نکاح کیا، عزت دی. میرے دل سے کاہ نکلی، ہاتھ کانپنے لگے. کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ بہو نے اس بات میں سر ہلایا. جی ہاں، میں نے کئی بار ماں کو یہ کہتے سنا تھا کہ وہ لڑکی خوش قسمت ہے، ورنہ کسی اور کے ہاتھ لگتی تو شاید انجام اور ہوتا. بیٹے نے بےتابی سے کہا، کون ہے وہ آدمی؟ کہاں رہتا ہے؟ بہو نے تھوڑی دیر سوچ کر ایک پتے کا ذکر کیا. میں نے اپنی ماں سے سنا تھا کہ وہ شہر کے پوش علاقے میں رہتا ہے. ایک بہت بڑی حویلی ہے اس کی، وہیں آپ کی بہن کو لے گیا تھا. میں نے کامتے ہونٹوں سے بولا، تو وہ زندہ ہے؟ میری بیٹی زندہ ہے؟ بیٹے نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، بابا یہ ہماری آخری امید ہے، ہمیں فوراً جانا ہوگا. بیوی کی آنکھوں میں بھی برسوں کے بعد روشنی جھلکی. اس نے کہا، چلو ماجد، ابھی چلو، مجھے اپنی بیٹی چاہیے. ہم تینوں نکلے. راستہ لمبا تھا، گاڑی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی، لیکن میرے دل کی دھڑکن اس سے بھی تیز تھی. میں ہر گزرتے لمحے سوچ رہا تھا، اگر بیٹی واقعی وہاں ہوئی تو وہ مجھے دیکھ کر کیا کہے گی؟ کیا معاف کرے گی یا ہمیشہ کے لیے نفرت کرے گی؟ بیٹا بار بار سوال کرتا رہا، امی اگر بہن کو ہم نے پا لیا تو کیسا منظر ہوگا؟ کیا وہ ہمیں پہچان لے گی؟ بیوی آنسوں کے ساتھ کہتی، ماں کبھی اپنی اولاد کو نہیں بھولتی، بیٹی بھی ہمیں بھول نہیں سکتی. بہو خاموش بیٹھی رہی. کبھی کبھار دھیرے سے بولتی، مجھے لگتا ہے وہ خوش ہوگی، لیکن آپ سب کو تیار رہنا چاہیے، شاید وہ ملے، شاید نہ ملے. گاڑی شہر کے سب سے امیر علاقے میں پہنچی. بڑی بڑی عمارتیں، چمکتی ہوئی روشنیاں، دل اور بھی گھبرا گیا. ہم نے ایک موڑ کاٹا اور آخر کار ایک شاندار حویلی کے سامنے رک گئے. اونچی دیواریں، بڑے گیٹ اور گیٹ پر کھڑے گارڈز. میں نے کپکپاتی آواز میں کہا، یہی ہے؟ بہو نے اس بات میں سر ہلایا. ہاں، یہی وہ گھر ہے. بیٹی نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، بابا اب پیچھے نہیں ہٹنا. دروازہ کھٹکھٹائے. میں نے ایک نظر گیٹ کو دیکھا، پھر آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، یہ وہ لمحہ ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا. ہم تینوں آہستہ آہستہ گیٹ کی طرف بڑھے. گارڈ نے ہمیں روکا. کس سے ملنا ہے؟ بیٹی نے مضبوط لہجے میں کہا، ہمیں مالک سے ملنا ہے، یہ بہت ضروری ہے. گارڈ نے شک کی نظروں سے ہمیں دیکھا اور اندر جا کر خبر دی. ہم باہر کھڑے رہے. لمحے بھاری تھے، میرا دل بار بار کانپ رہا تھا. بیوی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. بیٹا بار بار آگے پیچھے چل رہا تھا. کچھ ہی دیر بعد گارڈ واپس آیا اور کہا، اندر آ جاؤ. ہم گیٹ کے اندر داخل ہوئے. سامنے ایک شاندار حویلی تھی. باغ میں لائٹیں جگمگا رہی تھیں. دل میں ایک ہی دعا تھی، یا اللہ میری بیٹی کو ایک بار سامنے لا دے.
حویلی کے اندر داخل ہوتے ہی میرے قدم بھاری ہو گئے۔ دل کی دھڑکن کانوں میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ بیوی کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور بیٹا میرے بازو کو تھامے ہوئے تھا۔ ہم ایک بڑے ہال میں لائے گئے۔ جھاڑ فانوس کی روشنی پورے کمرے کو جگمگا رہی تھی۔ دیواروں پر قیمتی پینٹنگز اور فرنیچر پر سنہری نقش و نگار تھے۔ میں نے کبھی اتنی شاندار جگہ قریب سے نہیں دیکھی تھی۔ ہال کے بیچوں بیچ ایک صوفہ رکھا تھا۔ پردے کے پیچھے سے ایک شخصیت آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ میں نے سانس روک لی۔ اگلے ہی لمحے وہ صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ میری آنکھیں جیسے پتھر کی ہو گئی۔ وہ میری بیٹی تھی، وہی ننھی گڑیا جسے میں نے برسوں پہلے اپنی گود میں اٹھایا تھا، اب ایک باوقار عورت کی صورت میں سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون، آنکھوں میں روشنی اور انداز میں ایک عجیب سی شان تھی۔ میرے قدم خود بخود لرزنے لگے۔ میں اس کے قریب گیا اور اس کے قدموں میں گر پڑا۔ میری آواز لرز رہی تھی۔ بیٹی، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا۔ تمہارے اپنے باپ نے تمہیں وہاں چھوڑ دیا جہاں نہ عزت تھی نہ پناہ۔ میں ساری زندگی اس جرم کے بوجھ تلے دبا رہا۔ بیٹی نے ہلکی سی سانس لی اور اپنے دونوں ہاتھ بڑھا کر مجھے اٹھایا۔ اس کی آواز میں نرمی تھی۔ بابا، اٹھ جائیے، آپ میرے باپ ہیں، میں نے آپ کو معاف کیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، بیٹی، تمہارا چہرہ دیکھنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ ہر دن سوچتا تھا تم کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ میں نے تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے روتا چھوڑا تھا۔ وہ مسکرائی، لیکن آنکھوں میں نمی چھپائے نہ چھپی۔ بابا، اللہ نے میرا ساتھ دیا، میری عزت محفوظ رہی۔ میرے شوہر نے مجھے اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لایا۔ مجھے کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ میں بے سہارا ہوں۔ بیوی آگے بڑھی، بیٹی کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میری گڑیا، میرا دل تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہار گیا تھا۔ میں نے ہر گلی، ہر در پر جا کر تلاش کیا، لیکن تم نہیں ملی۔ آج اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ بیٹی نے اپنی ماں کے آنسو پونچھے۔ امی، مجھے پتا تھا آپ مجھے نہیں بھولیں گی۔ ماں کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ اسی وقت بیٹا بھی آگے آیا۔ اس نے بہن کے قدموں کو چھوا اور کہا، بہن، میں برسوں سے تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، ہر راستہ چھان مارا، ہر جگہ تمہارا سراغ تلاش کیا۔ آج اللہ نے یہ دن دکھایا کہ تمہیں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ بیٹی نے بھائی کو گلے لگا لیا۔ دونوں زاروں قطار رونے لگے۔ بیٹا سسکتے ہوئے بولا، اگر تم نہ ملتی تو شاید میرا دل سکون نہ پاتا۔ میں ہر دن سوچتا تھا کہ تم کس حال میں ہو۔ اب سکون ہے کہ تم باعزت زندگی گزار رہی ہو۔ میں ایک طرف کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ دل میں ایک بوجھ کم ہو رہا تھا، مگر شرمندگی ابھی بھی قائم تھی۔ میں نے کہا، بیٹی، تم نے مجھے معاف تو کر دیا، لیکن میرا دل پھر بھی مطمئن نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میرا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ دھیرے سے بولی، بابا، اللہ رحیم ہے، جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ میں تو آپ کی بیٹی ہوں، میرا دل نرم ہے، اللہ کا دل اس سے بھی زیادہ نرم ہے۔ آپ بس دعا کیجیے، اپنے رب سے معافی مانگیے۔ اس کے الفاظ میرے دل پر مرہم بن گئے۔ بیوی مسلسل روتی رہی اور بیٹا بہن کے پاس بیٹھا رہا۔ کمرے میں جذبات کا طوفان تھا، ہر چہرے پر آنسو تھے، لیکن ان آنسو میں برسوں کی دوری کے بعد سکون بھی شامل تھا۔ بیٹی نے اپنے شوہر کو بھی بلایا۔ ایک باوقار شخص ہمارے سامنے آیا۔ اس نے کہا، میں نے آپ کی بیٹی کو اس لیے اپنی بیوی بنایا کہ اس کی عزت محفوظ رہے۔ اللہ نے میرے دل میں یہ خیال ڈالا، آج وہ میرے گھر کی رانی ہے۔ میں نے اس کے قدموں کو چھوا۔ بیٹی کا سہارا بننے کے لیے میں ہمیشہ تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہا، شکر گزار ہونے کی ضرورت نہیں، یہ میرا فرض تھا۔ حال میں بیٹھے ہم سب کے آنسو خوشی اور غم کے بیچ بہتے رہے۔ برسوں کے بعد بہن اور بھائی ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ ماں کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور میں، ایک ٹوٹا ہوا باپ، اپنی بیٹی کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے اللہ نے برسوں کے اندھیرے کے بعد ہمیں ایک روشنی عطا کرتی ہو، لیکن یہ روشنی میرے دل کے اندر موجود سیاہی کو مکمل طور پر ختم نہ کر سکی۔ اس شام حویلی سے واپسی کے بعد میرے قدم زمین پر تھے، لیکن دل خلا میں معلق۔ بیٹی نے سب کے سامنے کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے معاف کر چکی ہے، مگر میرا دل اب بھی کانپ رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے بیوی اور بیٹا بار بار خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے، جیسے برسوں بعد بچھڑا رشتہ جڑ گیا ہو۔ بیوی بار بار آنسو صاف کرتی اور کہتی، ماجد، دیکھو اللہ نے ہمیں گڑیا واپس دکھا دی، اب کوئی کمی نہیں رہی۔ میں نے ہونٹ ہلائے، لیکن الفاظ گلے سے نہ نکلے۔ گھر پہنچ کر بیٹا دیر تک اپنی ماں کو بہن کے بارے میں سناتا رہا۔
بیوی بھی پل پل کی بات یاد کر کے ہنستی اور روتی رہی۔ میں ایک کونے میں بیٹھا سنتا رہا۔ کسی نے مجھ سے سوال نہ کیا کہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں، اور شاید یہ بہتر ہی تھا کیونکہ میں خود کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ رات کو کمرے میں اکیلا بیٹھا تو بیٹی کا چہرہ بار بار آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ اس کی مسکراہٹ، اس کے آنسو، اس کی آواز کہ بابا میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ میں نے خود سے کہا بیٹی نے معاف کر دیا، لیکن کیا اللہ نے بھی معاف کر دیا ہوگا؟ یہ سوال میرے دل کو نوچتا رہا۔ بیوی میرے پاس آ کر بولی ماجد اب تو سکون ہے نا؟ بیٹی عزت کے ساتھ رہ رہی ہے، بیٹا بھی خوش ہے، سب کچھ اللہ نے لوٹا دیا۔ میں نے دھیرے سے کہا ہاں سب کچھ لوٹا دیا سوائے میرے ضمیر کے سکون کے۔ وہ میری طرف دیکھتی رہی، کچھ کہنا چاہا مگر خاموش ہو گئی۔ اگلے دن بیٹا میرے پاس آیا، بولا بابا میں چاہتا ہوں کہ ہم بہن کے گھر بار بار جائیں تاکہ اسے احساس ہو کہ ہم سب اس کے ساتھ ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا لیکن دل کے اندر ایک خلا اب بھی قائم رہا۔ بیٹا خوش تھا مگر میں جانتا تھا یہ خوشی میرے لیے ہمیشہ ادھوری رہے گی۔ ایک دن بیٹی خود ہمارے گھر آئی، صحن میں داخل ہوئی تو ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ محلے کی عورتیں اسے دیکھنے کے لیے جمع ہو گئی۔ وہ اب ایک باوقار خاتون تھی، ہر آنکھ اس پر رش کر رہی تھی۔ میں دور سے دیکھتا رہا۔ جب وہ میرے قریب آئی تو آہستہ سے بولی بابا میں چاہتی ہوں آپ مجھے ماضی کی کسی بات سے بوجھل نہ سمجھیں، میں نے سب بھلا دیا ہے۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا بیٹی تم نے بھلا دیا لیکن میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ ہر رات تمہاری چیخیں میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا بابا اللہ نے میرا ساتھ دیا، اسی نے میری عزت بچائی، اب اپنے رب سے معافی مانگیے، وہ ضرور قبول کرے گا۔ یہ سن کر میرا دل مزید بوجھل ہو گیا۔ میں سوچنے لگا بیٹی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں لیکن کیا میرا اللہ بھی یہی کہے گا یا پھر وہ مجھ سے حساب لے گا؟ دن گزرتے گئے، بیٹا اپنی بہن کے ساتھ وقت گزار کر خوش ہوتا، بیوی کے چہرے پر برسوں بعد سکون آ گیا، مگر میرے دل کی حالت کچھ اور تھی۔ میں ہر نماز میں دیر تک سجدے میں پڑا رہتا، کبھی ہچکیوں سے روتا، کبھی دل ہی دل میں کہتا یا اللہ میں خطا کار ہوں، اگر بیٹی نے معاف کیا تو کیا تو بھی معاف کرے گا؟ ایک رات خواب میں دیکھا کہ بیٹی چھوٹی سی بچی ہے، وہ مجھے کہہ رہی ہے بابا مجھے یہاں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ میں ہڑبڑا کر اٹھ گیا، دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی، وضو کیا اور جے نماز پر بیٹھ گیا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے ہاتھ اٹھائے اور روتے ہوئے کہا یا اللہ تو جانتا ہے میں مجبور تھا، میں نے اپنی اولاد کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اس قربانی میں گناہ چھپ گیا۔ بیٹی نے مجھے معاف کیا لیکن میں تجھ سے ڈرتا ہوں، میرا دل اب بھی لرزتا ہے۔ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، میں تیرے سامنے گناہ گار بندہ ہوں۔ میرے الفاظ ٹوٹتے رہے، سانس اکھڑتا رہا، مگر دل کی آگ بجھنے کا نام نہ لیتی تھی۔ میں نے پیشانی زمین پر رکھ دی اور دیر تک روتا رہا، ہر آنسو میرے جرم کی گواہی دے رہا تھا۔ اچانک ایسا لگا جس سے پورا کمرہ خاموش ہو گیا ہو، صرف میری ہچکیاں گونج رہی تھیں۔ میں نے اپنے رب سے کہا یا اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو قیامت کے دن میرا کیا بنے گا؟ مجھے اپنی رحمت کے سائے میں لے لے۔ گھنٹوں بعد جب میں نے سر اٹھایا تو آنکھیں سوجی ہوئی تھیں لیکن دل ہلکا لگا، ایسا لگا جیسے اللہ نے میری فریاد سن لی ہے۔ نریشن: اگر بیٹی نے باپ کو معاف کر دیا مگر شاید کچھ خطائیں صرف اللہ ہی معاف کرتا ہے۔ ماجد کے لیے یہی دعا باقی رہی کہ اس کی توبہ رب کے دربار میں قبول ہو اور وہ خطا جو ایک باپ سے ہو گئی اس پر اللہ کی رحمت پردہ ڈال دے۔ اولاد کی محبت اندھا کر سکتی ہے لیکن بیٹی کی عزت قربان کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ انجام یہی ہے کہ انسان معاف کر دے تو بھی اصل معافی صرف اللہ کے در پر ہے۔ جی تو دوستو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔